اس چینل کے ذریعے پیش کیے جانے والے مختلف دینی پروگراموں سے فائدہ اٹھانے کے لیے ہمارے اس چینل کو آپ خود بھی سبسکرائب کر لیں اور نئی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن کے لیے بیل آئیکن کو پریس کر لیں اور ساتھ ساتھ دوسروں کو شیئر کر کے ثواب جاریہ حاصل کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ قال یوسف لأبیہ یا ابت انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین۔ قرآن مجید کی ان آیات میں بلکہ اب یہاں سے حضرت یوسف علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کا واقعہ شروع ہوتا ہے۔ واقعے سے پہلے کچھ اہم باتیں سامنے آ جائیں اور اس کو سامنے رکھا جائے تو حضرت یوسف کے اس واقعے کو سمجھنا آسان ہوگا۔ حضرت یوسف اور حضرت یعقوب کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ اور پس منظر سامنے رکھا جائے۔ حضرت ابراہیم علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کے دو صاحبزادے تھے، ایک حضرت اسحاق علیہ الصلاۃ والسلام اور ایک حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام۔ حضرت اسماعیل سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل ہے اور حضرت اسحاق علیہ الصلاۃ والسلام سے دو صاحبزادے ہوئے۔ حضرت اسحاق کے دو صاحبزادے، ایک عیس اور دوسرے حضرت یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام۔ بعض کتابوں میں یہ بات لکھی ہے، ممکن ہے کہ یہ اسرائیلی روایات ہوں۔ تفسیر کے سلسلے میں یہ ذہن میں رہنا چاہیے کہ بعض تفسیر کے اندر بعض روایات اسرائیلی کہلاتی ہیں، یعنی وہ پچھلی کتابوں سے منقول ہیں اور مفسرین کرام نے اپنی کتابوں میں اس کو جگہ دی ہے، نقل کیا ہے۔ اس لیے وہ روایات کے متعلق حکم یہ ہے کہ لا نصدق ولا نکذب، نہ ہم اس کی تصدیق کریں گے، نہ ہم اس کو سچ سمجھیں گے اور نہ جھٹلائیں گے، بس اس کو نقل کریں گے۔ اور مفسرین کرام نے یہ بھی فرمایا ہے کہ اسرائیلی روایات کو عام طور پر بیان نہیں کیا جائے گا، اس لیے یہ عاجز حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کے واقعے میں جو مختلف قسم کی روایات منقول ہیں، اسرائیلی بھی بہت سی روایات ہیں، یہاں ان روایات کو بیان کرنا مقصود نہیں ہے، بلکہ بعض وہ روایات جس کو اکثر مفسرین کرام نے اپنی کتابوں میں نقل کیا ہے اس کو نقل کروں گا۔ تو یہ بات بھی بعض مفسرین کرام نے لکھا ہے، اگرچہ کہ مستند کتابوں کے اندر یہ بات نہیں ہے، لیکن بعض مفسرین کرام نے اس بات کو نقل فرمایا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام کے دو صاحبزادے ہیں، ایک عیس ہیں اور دوسرے حضرت یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام ہیں۔ حضرت اسحاق نے، حضرت یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے دو بیٹوں کو دو الگ الگ دعائیں دی۔ حضرت یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے دعا دی کہ اللہ تمہاری نسل میں نبوت کو برقرار رکھے، یعنی تمہاری اولاد میں کثرت سے نبی ہوں۔ اور حضرت عیس کے واسطے یہ دعا فرمائی کہ اللہ تمہیں کثرت سے اولاد عطا فرمائے۔ اور نبی کے لیے بعض دعائیں ایسی ہوتی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے اور وہ جو دعا کریں اس کے اثرات ظاہر ہوتے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام کی نسل میں نبوت کا سلسلہ چل پڑا ہے۔ اب نتیجہ یہ ہوا کہ بعض کتابوں میں یہ بات منقول ہے کہ حضرت اسحاق نے حضرت یعقوب کو نبوت کی جو دعا دی تو اس کے نتیجے میں عیس کو یہ اچھا نہیں لگا،
تو وہ اپنے بھائی کے دشمن بن گئے. تو ان کی ماں نے، حضرت یعقوب علیہ السلام کی ماں نے ان کو یہ کہا کہ تمہارا بھائی چونکہ اب تمہاری جان کا دشمن بن چکا ہے، اس لیے مناسب یہ ہے کہ تم یہاں سے ملک شام چلے جاؤ، اور ملک شام میں تمہارے ماموں رہتے ہیں، وہاں چلے جاؤ. حضرت یعقوب علیہ السلام کنعان کو چھوڑ کر ملک شام اپنے ماموں کے یہاں تشریف لے گئے، اور وہاں حضرت یعقوب کے جو ماموں تھے ان کی 2 بیٹیاں تھیں. یہ پس منظر اور بیک گراؤنڈ آپ تھوڑا سا ذہن میں رکھیں تو حضرت یوسف کے واقعے کو سمجھنے میں آسانی ہوگی، اس لیے یہ عاجز آپ کے سامنے پس منظر رکھ رہا ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام اپنی ماموں کے یہاں یعنی ملک شام تشریف لے گئے، اور وہاں حضرت یعقوب کے ماموں کی 2 بیٹیاں یعنی 2 ممیری بہنیں تھیں. ایک کا نام لیہ تھا اور دوسرے کا نام راحیلہ تھا. راحیل یا راحیلہ دونوں باتیں لکھی ہیں، اور لیہ اور لایا دونوں ہیں، لام الف یا الف لایا یا لیہ لام یا ہا لیہ. تو ایک بہن کا نام لیہ یا لایا اور دوسری بہن کا نام راحیلہ یا راحیل تھا. اس زمانے میں 2 سگی بہنوں سے ایک ساتھ نکاح کرنا جائز تھا. ہماری شریعت میں، شریعت محمدی کے اندر 2 سگی بہنوں سے ایک ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا، حرام ہے، ناجائز ہے. لیکن پہلی شریعت کے اندر 2 سگی بہنوں سے نکاح جائز تھا. حضرت یعقوب علیہ السلام کے ماموں نے اپنی ان دونوں بیٹیوں سے نکاح کر دیا، حضرت یعقوب علیہ السلام کا، راحیل کا بھی اور لیہ کا بھی، اور دونوں کے ساتھ ساتھ ایک ایک باندی بھی عطا کی، ایک ایک کنیز عطا کی خدمت کے واسطے. حضرت یعقوب علیہ السلام کی جو بیوی ہیں لیہ، تو لیہ سے 6 بیٹے پیدا ہوئے، لیہ سے 6 بیٹے پیدا ہوئے، اور لیہ کی جو اور ایک باندی تھی ان سے 2 بیٹے پیدا ہوئے، اور ایسے ہی ایک اور باندی جو راحیلہ کی تھی اس سے بھی 2 بیٹے پیدا ہوئے. یعنی باپ نے ہر بیٹی کو ایک ایک باندی دی خدمت کے واسطے، اور ان دونوں بیویوں نے یہ باندی اپنے شوہر کو ہبہ کر دی. تو نتیجہ یہ ہوا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو لیہ سے 6 بیٹے، اور لیہ کی جو باندی تھی ان سے 2 بیٹے، اور راحیلہ کے جو 2 باندی تھی اس سے 2 بیٹے. اس طرح حضرت یعقوب علیہ السلام کو 10 بیٹے پیدا ہوئے، اور راحیلہ کو اب تک کوئی اولاد نہیں ہوئی. اور کتابوں میں یہ بات لکھی ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی عمر تقریباً 90 سال سے زائد ہو چکی تھی. حضرت یعقوب کی عمر اس وقت 90 سال سے زائد ہو چکی تھی. اور ادھر اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ عیس کی جو ایک طرح کی دشمنی آئی تھی ان کا دل صاف ہو گیا، وہ بھی واپس اپنے ماموں کے پاس آئے. حضرت یعقوب علیہ السلام سے ان کی ملاقات ہوئی. غرض یہ ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی عمر 90 سال سے زائد ہو گئی، اور ادھر حضرت راحیلہ کو اب تک کوئی لڑکا پیدا نہیں ہوا. اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ 91 سال کی عمر میں، 91 سال حضرت یعقوب کی عمر جب 91 سال ہوئی تو حضرت راحیلہ کو حمل قرار پایا، وہ پریگننٹ ہوئی. اور نتیجہ یہ ہوا کہ 9 ماہ کے بعد حضرت راحیلہ کو ایک لڑکا پیدا ہوا، اور وہ لڑکا اتنا حسین تھا، اتنا جمیل تھا، اتنا خوبصورت تھا کہ اس پر نگاہ نہیں ٹک سکتی تھی. اور کتابوں میں یہاں تک بھی بات لکھی ہے کہ اگر اندھیری رات میں اس معصوم سے بچے کو لے جایا جاتا کسی جگہ تو اس جگہ کا حصہ سارا روشن ہو جاتا، اور اگر کسی دیوار کے اوپر کسی جگہ پر اس بچے کے چہرے کی روشنی پڑتی تو وہ حصہ روشن ہو جاتا. تو اس بچے کا نام حضرت یعقوب علیہ السلام نے یوسف رکھا. یہ بچہ ہے حضرت یوسف علیہ السلام.
اور حضرت یوسف کے حسن کے بارے میں آپ کو بتلا دوں کہ حضرت یوسف کا حسن بہت بڑا ہوا ہے. اللہ رب العزت نے حسن کو 2 حصوں میں تقسیم کیا کتابوں میں، بلکہ مسلم شریف کی روایت کے اندر معراج کے واقعے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت یوسف کے متعلق فرمایا کہ حسن کا شطر یعنی آدھا حسن حضرت یوسف کو دیا گیا، اور آدھے حسن میں ساری دنیا کو تقسیم کیا گیا. یعنی حسن، خوبصورتی، بیوٹی اللہ تعالیٰ نے جو پیدا فرمائی، اللہ نے اس کو 2 حصوں میں تقسیم کیا. ایک حصہ حضرت یوسف علیہ السلام کو دیا گیا، اور ایک حصے میں ساری دنیا کو حسن دیا گیا. ایک دنیا کے معمولی سے حسن کے پیچھے ایک انسان مر مٹتا ہے، لیکن غور کرنا چاہیے حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن کیا ہے. اور میں یہ بتلا دوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن اس سے الگ تھا. حضور کے حسن کا اس میں شمار نہیں ہے. اللہ کے نبی کے حسن جیسا حسن تو کوئی ہے ہی نہیں. یہ حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن تھا. اور پھر اس کے بعد 2 سال کی مدت ہوئی. 2 سال میں پھر حمل قرار پایا راحیلہ کو ایک اور بچے کا، اور پھر 9 ماہ کے بعد ایک اور بچہ پیدا ہوا راحیلہ کو، جن کا نام بنیامین رکھا گیا، اور اس حمل کے دوران راحیلہ کا انتقال ہو گیا. تو یہ ترتیب ذہن میں رہنی چاہیے. یہ جو 11 بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام کے ہیں حضرت یوسف کے علاوہ، وہ اس طرح کہ لیا سے 6 بیٹے، 2 بیٹے لیا کی باندی سے، اور 2 بیٹے راحیلہ کی باندی سے، اس طرح 10. اور پھر راحیلہ کو ایک حمل قرار پایا 51 سال کی عمر میں. حضرت یعقوب کی عمر جب 51 سال تھی تو حضرت یوسف پیدا ہوئے، 11واں بیٹا. اور حضرت یوسف علیہ السلام، اور پھر راحیلہ کو 2 سال کے بعد ایک اور بچہ پیدا ہوا جس کا نام بنیامین رکھا گیا. تو گویا حضرت یوسف علیہ السلام کے حقیقی بھائی، سگے بھائی بنیامین ہیں، اور بقیہ 10 بیٹے، 10 بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کے سوتیلے بھائی ہیں. اس طرح حضرت یعقوب علیہ السلام کے کل 12 بیٹے ہوئے. اب جب حضرت راحیلہ کا انتقال ہو گیا تو پھر حضرت یعقوب علیہ السلام کو 2 بچوں کو ایک ساتھ پرورش کرنا مشکل ہوا. تو حضرت یعقوب علیہ السلام کی بہن، حضرت یعقوب کی بہن یعنی حضرت یوسف کی پھوپھی، وہ حضرت یوسف کو اپنے ساتھ لے گئیں، اور انہوں نے کہا کہ ایک بچہ بنیامین تمہارے پاس رہے، اور ایک بچے کو میں اپنے پاس پرورش اور تربیت میں کروں گی. وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے ساتھ لے گئیں. اور اس زمانے میں قاعدہ یہ تھا کہ 2 سال پرورش کر سکتے تھے، 2 سال رکھ سکتے تھے. تو 2 سال کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کو لینے گئے حضرت یعقوب علیہ السلام. انہوں نے کہا کہ نہیں، میرے پاس اور رہنے دو. تو حضرت یعقوب نے بہن کی صورت سے 1 سال اور رہنے دیا. اور پھر اس کے بعد 1 سال کے بعد جب دوبارہ پھر حضرت یوسف علیہ السلام کو وہ لینے آئے تو اب ان کی بہن نے ایک چال چلی. وہ چال کیا ہے اس کا ذکر آگے آئے گا انشاءاللہ. آگے ایک آیت کے اندر اس کا ذکر آئے گا، وہ تفصیل انشاءاللہ اسی موقع پر آئے گی کہ اس چال کے نتیجے میں انہوں نے مزید 1 سال حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے پاس روک لیا تھا. غرض یہ ہے کہ یہ تقریباً 6 سال کی عمر کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام واپس اپنے والد حضرت یعقوب کے پاس تشریف لائے. اب حضرت یوسف علیہ السلام اتنی عمر کے اس حصے پہ آ گئے کہ اب وہ اپنے والد کے ساتھ رہتے، چلتے پھرتے اور ان کے ساتھ رہتے. اس طرح حضرت یوسف علیہ السلام اپنے والد کے ساتھ رہنے لگے. اور حضرت یوسف پر حضرت یعقوب کی خاص توجہ تھی. ایک تو انتہائی حسین و جمیل تھے، اور اس کے نتیجے میں ایک باپ کی 1 سے زائد اولاد ہو تو ضروری نہیں ہے کہ ہر ایک اولاد سے، ہر ایک بیٹے سے باپ کی محبت ہو. محبت تو سب سے ہوگی، لیکن طبعی میلان، دل کا میلان، رجحان کسی ایک بیٹے کی طرف زیادہ ہوتا ہے. یہ فطرت ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنایا ہے ایسا. ایک باپ کو اپنے ساری اولاد سے محبت ضرور ہوتی ہے، لیکن طبعی میلان، رجحان کسی ایک بیٹے کی طرف باپ کا زیادہ ہوتا ہے.
ایسے ہی حضرت یوسف یعقوب علیہ السلام کے کل 12 بیٹے تھے، لیکن میلان قلب، دل کا میلان، رجحان حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف زیادہ تھا، اس لیے ہر وقت حضرت یوسف کو اپنے ساتھ رکھتے تھے، اپنے سے جدا نہیں کرتے تھے، حتیٰ کہ کتابوں میں یہاں تک لکھا ہے کہ رات کو بھی وہ حضرت یعقوب علیہ السلام بار بار اٹھ کر حضرت یوسف کو دیکھتے تھے۔ اور بعض کتابوں میں ایک بات یہ لکھی ہے کہ ایک مرتبہ رات کے وقت حضرت یعقوب علیہ السلام نماز کے لیے کھڑے ہوئے، اللہ تعالیٰ کی مناجات میں کھڑے ہوئے، تو مناجات کے دوران، اللہ کی عبادت کے دوران اچانک بیٹے پر نظر پڑی۔ حضرت یوسف علیہ السلام رات کے اندھیرے میں سو رہے تھے، جیسے میں نے بتلایا شروع میں کہ رات کے اندھیرے میں بھی حضرت یوسف کا چہرہ ایسا چمکتا کہ پریشان ہو جاتے لوگ۔ تو اچانک حضرت یعقوب کی نظر پڑی بیٹے کے چہرے پر، تو بے تحاشا مسکراہٹ ظاہر ہو گئی۔ یہ بھی ایک سبب بنا حضرت یعقوب علیہ السلام سے جدائیگی کا۔ غرض یہ ہے، یہ بیک گراؤنڈ ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد کے سامنے خواب کا ذکر کیا، خواب، اور وہ خواب کیا ہے جو ابھی اس آیت شریفہ کے اندر پڑھا گیا کہ انہوں نے کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے۔ ذہن میں ہمیں یہ رہنا چاہیے خواب کیا چیز ہے، کیونکہ یہ تھوڑا بیک گراؤنڈ اور پس منظر آپ سامنے رکھیں گے، خواب کی حقیقت کو آپ سامنے رکھیں گے تو قرآن مجید کی آیات کو سمجھنا ہمیں اور زیادہ آسان ہوگا۔ دیکھیے، بنیادی طور پر عام طور پر خواب کئی قسموں کا ہوتا ہے، لیکن ان سارے خوابوں کو ہم خواب کو 4 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ خواب کی کل 4 شکلیں ہوتی ہیں، 4 حیثیتیں ہوتی ہیں خواب کی۔ ایک خواب وہ ہوتا ہے جو ہاضمے کی خرابی یا معدے کی خرابی کی وجہ سے ہوتا ہے، پیٹ خراب ہے، موشنز نہیں ہوتے، تو اس کے نتیجے میں بھی خیالات دماغ پہ آتے ہیں، تو فساد معدے کی وجہ سے بھی اطباء نے، حکماء نے یہ بات لکھی ہے، خرابی معدہ کی وجہ سے، پیٹ کے خراب ہونے کی وجہ سے بھی بعض خیالات ذہنوں کے اندر آتے ہیں، تو اس خیالات کو بھی خواب سے تعبیر کیا گیا، وہ ایک خواب ہے۔ دوسرا ایک خواب وہ ہوتا ہے جو دن کے اندر، دن کی روشنی میں ایک انسان سوچتا ہے، پڑھتا ہے، مختلف قسم کے تفکرات، خیالات ہوتے ہیں، تو یہ جو خیالات ہیں، یہ جو پڑھا ہوئی چیزیں ہیں، یا ایک انسان کوئی چیز دیکھتا ہے، تو یہ جو قوت متخیلہ ہے، انسان کی ایک قوت ہے، ایک سوچ کی قوت ہے، تو دن کے اندر جو چیزیں انسان کرتا ہے یا دن میں جو چیزیں انسان پڑھتا ہے، رات کے وقت، سونے کے وقت، یہ قوت متخیلہ، انسان کی جو متخیلہ خیالات والی جو قوت ہے، وہ مختلف چیزوں کو ملا دیتی ہے۔ جب اسی لیے بعض مرتبہ خواب میں دیکھتے ہیں کبھی ادھر چلے گئے، کبھی ادھر چلے گئے، وہ خواب کا نہ سر ہوتا نہ پاؤں ہوتا، یہ قوت متخیلہ ہے۔ مثلا ایک انسان کوئی چیز پڑھا، کوئی چیز دیکھا، اب وہ چیز جو پڑھا ہوا ہے، وہ چیز جو دیکھا ہوا ہے، بعض مرتبہ رات کی نیند میں وہ خیالات گردش کرتے ہیں، وہ خیالات آتے ہیں، لیکن وہ خیالات کا نہ سر ہوتا نہ پاؤں ہوتا، کبھی ایک چیز ہو گئی، کبھی کوئی چیز ہو گئی، نہ کوئی ایک چیز مکمل طور پر نظر نہیں آتی، یہ ایک خواب ہے۔ تیسرا خواب وہ ہوتا ہے جو شیطان انسان کے ساتھ دل لگی کرتا ہے، ڈراؤنے خواب بعض مرتبہ نظر آ جاتے ہیں، بیتوں کے خواب نظر آتے ہیں، جس کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی، خواب میں انسان کیا کچھ نہیں کر لیتا بعض مرتبہ، اور حتیٰ کہ علماء نے لکھا ہے کہ انسان کے لیے جو غسل فرض ہوتا ہے، بعض ایسے خواب جس میں احتلام ہو جاتا ہے، غسل فرض ہو جاتا ہے، یہ خواب بھی اسی قسم کا، یہ شیطان کی خیالات اور خیالات ہوتے ہیں۔ یہ جو 3 قسم کے خواب میں نے بیان کیے، پہلا وہ خواب جو فساد معدے کی وجہ سے ہو، دوسرا وہ خواب جو انسان دن میں دیکھتا ہے، پڑھتا ہے، رات میں قوت متخیلہ اسی کو ظاہر کرتی ہے، مختلف چیزوں کو ملا کر، نہ اس کا سر ہوتا نہ پاؤں ہوتا۔ تیسرا وہ جو شیطان کھیلتا ہے، شیطان کے تصرف کرنے کی وجہ سے بعض چیزیں ظاہر ہوتی ہیں۔ یہ جو 3 خواب ہیں، اس کو عربی کے اندر اصغاث احلام کہتے ہیں۔ آگے آئے گی آیت انشاءاللہ، قالوا اصغاث احلام،
یہ جو 3 قسم کے خواب ہیں یہ اضغاث احلام ہے، پراگندہ خواب، بے تکے خواب، اس کی تعبیر نہیں لی جا سکتی، اس کی تعبیر کی ضرورت ہی نہیں ہوتی، یہ اڑتی اڑاتی باتیں ہوتی ہیں جس کی شرعاً کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ اور ایسے خواب، یہ جو اضغاث احلام ہیں یا ایسے خواب جو ڈراؤنے قسم کے ہیں، ایسے خواب اگر انسان کو پڑ جائیں تو حدیث پاک کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طریقہ بتلایا ہے۔ حدیث کے اندر آیا، حضور نے فرمایا کہ جو اس قسم کا خواب دیکھے جس میں ڈر پیدا ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ بائیں کروٹ، بائیں طرف تھوک دے۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 بار تھوک دے۔ تھوکنے کا یہ مطلب نہیں کہ زبردستی تھوک نکالا جائے یا بلغم نکال کے تھوکا جائے یا کوئی بازو سو رہا ہے تو اس کے اوپر تھوک دیا جائے، یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ تھوکنے کا مطلب یہ ہے کہ صرف اس قسم کی بات کر دی جائے اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا جائے۔ یہ نبی کی تعلیم ہے۔ ڈراؤنے خواب بعض مرتبہ پڑ جائیں، انسان بے چین ہو کر اٹھ جاتا ہے، ڈر کے اٹھ جاتا ہے، یا جس کسی کروٹ پہ سو رہا ہے تو فوری اس کو بائیں کروٹ پر تھوک دینا چاہیے اس طرح، اور پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا چاہیے، اور کسی کے سامنے اس قسم کے خواب کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کی کوئی تعبیر ظاہر نہیں ہوتی۔ چوتھا خواب یہ ہے جس کو رؤیا صادقہ کہتے ہیں، سچا خواب ہے۔ اس کی ایک بہت لمبی بڑی تفصیل ہے، اللہ تعالیٰ کے نظام کے تحت خواب ظاہر ہوتے ہیں۔ پھر اس میں بھی ذہن میں رہنا چاہیے کہ بعض خواب ایسے ہوتے ہیں جو صراحتاً ہوتے ہیں، اور بعض خواب ایسے ہوتے ہیں جس میں اشارہ ہوتا ہے۔ یہ بہت باریک بات ہے اور بہت لمبی چوڑی تفصیلی بات ہے، مفسرین کرام نے کئی صفحات اس پہ لکھے ہیں، اور عوام کے سامنے وہ ساری باتیں نہیں لائی جا سکتی، اس لیے بہت سمیٹ کر اور سکوڑ کر یہ عاجز آپ کے سامنے بات عرض کر رہا ہے۔ چوتھا جو خواب ہے رؤیا صادقہ، تو بعض خواب ایسے ہوتے ہیں جو بالکل سچے ہوتے ہیں، بالکل واضح ہوتے ہیں، اس کی تعبیر لینے کی ضرورت نہیں، اس کو سوچنے کی ضرورت نہیں، اور بعض خواب ایسے ہوتے ہیں جس میں اشارہ دیا جاتا ہے اور بات کچھ اور ہوتی ہے۔ جیسے میں آپ کو مثال دوں، حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے خواب دیکھا کہ وہ ایک محبوب ترین چیز کو اللہ کے راستے میں ذبح کرے، تو دل میں ظاہر ہوا فوری، اور انہوں نے اپنے بیٹے کو ذبح کر دیا۔ تو بعض خواب ایسے ہیں جو بالکل واضح ہیں، اور بعض خواب ایسے ہوتے ہیں جس میں اشارہ دیا جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ نبینا، حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی خواب دیکھا۔ وہ خواب کیا ہے؟ کیا واقعتاً وہ سچا خواب تھا؟ یعنی ایسا خواب تھا جس خواب کی صراحت ہے، یا اشارہ بتلایا گیا؟ مفسرین کرام کی دونوں رائے ہیں۔ بعض حضرات نے فرمایا کہ حضرت یوسف نے جو خواب دیکھا وہ صراحتاً خواب تھا، یعنی اس کی تعبیر کی ضرورت نہیں تھی، اور بعض حضرات نے فرمایا کہ حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام نے جو خواب دیکھا وہ اشارہ تھا، اور اس کی تعبیر بعد میں ظاہر ہوئی۔ دیکھیے یہاں رک کر یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے، بعض خواب ایسے ہوتے ہیں جس کی حقیقت ہے، جو خواب دیکھا وہی حقیقت ہے، اس میں کوئی تعبیر لینے کی ضرورت نہیں، اس میں کوئی اشارہ نہیں۔ جیسے کوئی آدمی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا، نبی کو خواب میں دیکھا، تو یہاں اب کوئی تعبیر لینے کی ضرورت نہیں، نبی کا خواب دیکھنا وہ نبی ہی ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا کہ شیطان میری شکل و شباہت اختیار نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی آدمی یہ دیکھتا ہے کہ اس کو بشارت ہوئی، اللہ کے نبی خواب میں تشریف لائے، تو پھر محدثین کرام نے فرمایا کہ وہ جو شباہت ہے حدیث کے شباہت پر اس کو پرکھا جائے گا، یعنی احادیث کی کتابوں میں نبی کی جو شباہت بیان کی گئی ہے وہ شباہت سے اس کو ٹیلی کیا جائے، اور اگر یہ ذہن بن جائے کہ ہاں واقعتاً یہ نبی تھے تو وہ نبی ہی ہیں، وہ بشارت ہے آقا تشریف لائے خواب میں، اور ایک مومن کے لیے اس سے بڑی سعادت کیا ہو سکتی ہے کہ آقا تشریف لائے۔ اور بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ نبی ظاہر نہیں ہوتے، شباہت ظاہر نہیں ہوتی، لیکن دل اطمینان کرتا ہے کہ نبی تھے۔ بعض مرتبہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں، دل مطمئن ہوتا ہے۔ رؤیا صادقہ، یہ جو سچا خواب میں نے بتلایا، اس کی سب سے بڑی تعریف یہی ہے کہ اس خواب کے دیکھنے کے بعد دل میں ایک طرح کا اطمینان، سکون رہتا ہے، کیفیت برقرار رہتی ہے، یقین ہوتا ہے کہ یہی خواب سچا ہے، تو یہ رؤیا صادقہ ہے۔ تو
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر کسی نے خواب میں دیکھا تو یہ سمجھنا چاہیے کہ وہ حضور ہی ہیں خواب میں، وہاں تعبیر لینے کی ضرورت نہیں ہے، اور اللہ کے نبی ہی تشریف لائے۔ اور ایک بات ذہن میں یہ رہنا چاہیے کہ دو چیزیں ایسی ہیں جس کا ظہور یعنی جس کا فوری ہونا کوئی ضروری نہیں ہے، یعنی دو چیزیں ایسی ہیں جس کا فوری ظاہر ہو جانا ضروری نہیں ہے بلکہ وقت کے بعد بھی ظاہر ہو سکتی ہے۔ اس میں سے ایک دعا ہے اور ایک خواب ہے۔ مثلا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی، یا اللہ فرعون کو غرق کر دے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اجیبت دعوتکما، تم دونوں کی دعا قبول کر لی گئی۔ حضرت موسیٰ اور ہارون نے دعا کی کہ فرعون اور اس کے لشکر کو مولا غرق کر دے، اللہ تعالیٰ نے وعدہ کر دیا کہ تمہاری دعا قبول ہو گئی۔ لیکن محدثین کرام فرماتے ہیں کہ 40 سال کے بعد، ایسا نہیں کہ فوری حضرت موسیٰ اور ہارون کی دعا قبول کی گئی اور دوسرے ہی دن فرعون کو غرق کر دیا گیا، بلکہ 40 سال کے بعد فرعون کو غرق کیا گیا۔ اور ایسے ہی حضرت زکریا علیہ السلام نے دعا فرمائی، ہنالک دعا زکریا ربہ، اے اللہ مجھے اولاد عطا کر دے۔ مفسرین کرام نے فرمایا کہ حضرت زکریا کو حکم کہا گیا، اللہ تعالیٰ نے تمہاری دعا قبول کر لی، تمہیں اولاد دی جائے گی، لیکن 9 سال کے بعد اولاد ہوئی۔ تو اس لیے دعا مانگنے پر یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ میری دعا قبول نہیں ہوئی، بلکہ دعا مانگنا چاہیے۔ دعا کے اثرات فوری ظاہر ہوں کوئی ضروری نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اثرات بعد میں بھی ظاہر فرماتے ہیں۔ اس لیے حدیث کے اندر کہا گیا کہ مومن کی دعا مومن فائدے سے خالی نہیں ہے، مومن فائدے سے خالی نہیں ہے، یعنی مومن کا بھی بڑا عجیب حال ہے۔ میرے آقا نے فرمایا مومن کا بھی بڑا عجیب حال ہے، اس کا ہر حال فائدے سے ہے، خالی نہیں ہے۔ بعض مرتبہ مانگی ہوئی چیز اللہ تعالیٰ فوری عطا کر دیتے ہیں، بندہ یہ سمجھتا کہ میری دعا قبول ہو گئی۔ اور بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے، آقا نے فرمایا کہ بندہ دعا مانگتا ہے اور اللہ اس کی دعا کو سبب بنا کر، اس کی دعا کو وسیلہ بنا کر آنے والی مصیبتوں کو ٹال دیتے ہیں۔ مثلا بندہ گھر سے نکل رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے مقدر میں لکھ رکھا تھا کہ اس کی ٹانگ ٹوٹ جائے گی، اس کا حادثہ ہوگا، اس کو ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، اس کا نقصان ہو جائے گا۔ بندے کی مانگی ہوئی دعائیں بعض مرتبہ اللہ تعالیٰ سبب بناتے ہیں اور اس آنے والی آفت اور مصیبت کو اللہ تعالیٰ اس دعا کی وجہ سے ٹال دیتے ہیں۔ اور تیسرا آقا نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن بندہ اپنے خوب نیکیوں کو دیکھے گا، بندہ بڑا پریشان ہوگا کہ اتنی نیکیاں تو میں نے کی نہیں، اتنی نیکیاں کہاں سے آ گئی؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے بڑا پریشان کیوں ہے؟ بندہ عرض کرے گا کہ یا اللہ اتنی نیکیاں ہیں، میں نے اتنی نیکیاں تو کی نہیں۔ اللہ تعالیٰ یاد دلائیں گے فلاں موقع پر تو نے دعا کی، بندہ عرض کرے گا ہاں کی، فلاں موقع پر دعا کی، فلاں موقع پر دعا کی، اللہ تعالیٰ ایک ایک دعا گنائیں گے، بندہ عرض کرے گا ہاں کیا، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تیری مانگی ہوئی چیز تجھے ملی دنیا میں؟ بندہ عرض کرے گا کہ نہیں ملی۔ اللہ رب العزت فرمائیں گے کہ تیری دعاؤں کو ہم نے آخرت کے لیے اٹھا رکھا تھا، آج وہ تیری ساری دعائیں نیکی کی شکل میں ظاہر ہوئی۔ میرے آقا نے فرمایا اس موقع پر بندہ یہ تمنا کرے گا کہ کاش دنیا میں اس کی کوئی دعا قبول نہ ہوتی تو اچھا تھا۔ پھر آقا نے مسکرایا اور فرمایا کہ مومن کے ہر حال میں فائدہ ہی فائدہ ہے۔ اس لیے یہ ذہن میں رہنا چاہیے کہ دعا کے مانگنے میں پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے، یہ خیال نہیں آنا چاہیے کہ دعا قبول نہیں ہو رہی، کیا کروں صاحب، مانگ رہا ہوں دعائیں قبول نہیں ہو رہی میری، اللہ میاں میرے سے ناراض دکھ رہا صاحب، میں دعا کرتا ہوں میری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ یہ اللہ سے مایوسی کی بات ہے۔ بندہ اللہ سے مانگے، مانگنے میں تکلف نہیں ہونا چاہیے۔ دو چیزیں ایسی ہیں جس کے اثرات ظاہر ہوں گے، ضروری نہیں ہے کہ فوری ظاہر ہو جائیں، ایک خواب اور دوسری دعا۔ یہ ابتدائی کچھ اصل واقعے سے پہلے آپ کے سامنے آج یہ باتیں عرض کی گئی، ہو سکتا ہے کہ تھوڑا سا آج وقت زیادہ ہو گیا، انشاءاللہ آگے پھر اصل واقعہ آپ کے سامنے آئے گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا۔ کیا خواب دیکھا؟ کیا خواب تھا؟ اور وہ خواب کس انداز سے تھا؟ حضرت یوسف کو یقین کیسے ہو گیا؟ حضرت یعقوب نے کیسے سمجھا کہ یہ خواب کی تعبیر کیا ہے؟ تو یہ خواب کیا تھا، کس نوعیت کا خواب تھا، وہ انشاءاللہ اگلی مجلس میں آپ کے سامنے بات آئے گی۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔